إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ ہم نے یہ جانا کہ روزے کا کیا حکم ہے، یا روزے کے بعض احکام ہم نے جانے، اسی طرح تراویح کے بعض احکام. آج کے جمعہ انشاءاللہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ کون سی چیزیں ہیں، بعض وہ چیزیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزہ ٹوٹتا ہے تو کن حالت میں ٹوٹتا ہے، اس کے کیا شروط ہیں، یہ جانتے ہیں. وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، وہ کل 7 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے جماع، یعنی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر آدمی جماع کرے روزے کی حالت میں، دن میں روزے کی حالت میں اگر آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر 2 چیزیں واجب ہوتی ہیں. پہلی چیز، جس دن کا روزہ چھوٹ گیا ہے اس دن کا روزہ اسے دوبارہ قضا کرنا پڑتا ہے، اور کفارہ مغلظہ اس پر واجب ہوتا ہے. کفارہ مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ مغلظہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے روزے کی حالت میں دن میں جماع کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ دے. وہ کفارہ اس طرح کہ یہ غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، وہ تو اب ناممکن ہے، تو اس کو چاہیے کہ لگاتار 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، لگاتار 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. ہاں، مسلسل رکھنا ضروری ہے. بیچ میں ایک دن بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ پھر سے اسے شروع کرنا پڑے گا. ہاں، الا یہ کہ درمیان ایسے دن آ جائیں جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے عید کے دن ہے، یا بیمار ہو جائے، یا سفر پر نکل جائے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج نہیں، وہ اپنے روزے کے سلسلے کو جاری کر سکتا ہے. اور اگر آدمی 2 مہینے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو اسے چاہیے کہ 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو کھانا کھلائے. تو حضرات، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. تو لہٰذا ایک روزدار کو چاہیے کہ
کہ روزے کی حالت میں دن میں ہرگز اپنی بیوی سے جماع نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، کیونکہ اگر ہم بستری کرتا ہے اور دخول ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر ہم بستری نہ کرے، بس ایسے ہی اپنی بیوی سے ملتا ہے، لیکن ہم بستری بہت آگے نہیں بڑھتا، اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا، ایسی صورت میں اس پر اس پر یہ کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو ایک روزدار کے روزے کو توڑ دیتی ہے وہ ہے انسان کا جان بوجھ کے اپنے منی کو خارج کرنا۔ جان بوجھ کے منی کو خارج کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے کہاں پر الا علی ازواج والذین لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، سوائے اپنی بیویوں کے پاس اور اپنی لونڈیوں کے پاس، تو انسان کے لیے اپنی شرمگاہوں کے ذریعے اس کی ضرورت پوری کرنا صرف اپنی بیوی کے پاس اور لونڈی کے پاس جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ وہ اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنا حرام ہے۔ اور انسان اگر جان بوجھ کر منی کو خارج کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، اگر روزے کی حالت میں کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ اسے اس دن کا روزہ قضا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے مل رہا ہے، ملتے ہوئے اس کی منی خارج ہو جائے تب بھی اسے دوبارہ اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر آدمی جان بوجھ کر منی خارج کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس دن کا کفارہ، اس روزے کا کفارہ، اس دن کا روزہ دوبارہ اسے کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ایک روزدار کے روزے کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اس کے روزے کو، وہ ہے جان بوجھ کر کھانا پینا۔ یعنی آدمی اگر جان بوجھ کر کھا لے پی لے تو کھانے پینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے اس دن کا روزہ قضا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز جو ایک روزدار کے روزے کو توڑ دیتی ہے وہ ہے جو کھانے پینے کے معنی میں ہو۔ کھانے پینے کے معنی میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ چیز جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو، جیسے آدمی کو خون چڑھانا، آدمی بیمار ہو گیا اور روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں اسے خون چڑھا رہے ہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا انجیکشن دینا جس کے ذریعے سے انسان کو طاقت پہنچے، یعنی کھانے پینے کے برابر ہو وہ انجیکشن، آدمی کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا اور روزے کی حالت میں ہے، اسے طاقت پہنچانے کے لیے طاقت پہنچانے والی اگر انجیکشن دی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس روزدار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں وہ انجیکشن جس کے ذریعے آدمی کو طاقت نہیں پہنچتی، وہ کھانے پینے کا بدل نہیں ہے، ایسا انجیکشن دینے میں کوئی حرج نہیں اور اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے عام کوئی بھی انجیکشن ہے، بخار آ گیا انجیکشن دے دیے، طاقت کے انجیکشن نہیں۔ اور اسی طرح آج کل جو انجیکشن دے رہے ہیں وہ کرونا وائرس کا جو ویکسین دیا جا رہا ہے، اس سے بھی روزدار کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ کھانے پینے کے برابر نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اس سلسلے میں پریشان ہیں کہ ویکسین لیں یا نہ لیں، تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے، 2 رکعت پڑھے اور استخارہ کرے، استخارہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اور اسے جو چیز صحیح سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل کرے۔ اور پانچویں چیز جو ایک روزدار کے روزے کو توڑ دیتی ہے وہ ہے حجامہ کرنا، پشنا لگوانا۔ پشنا لگوانے سے انسان کا بہت زیادہ خون نکل جاتا ہے، اس لیے آدمی کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطر الحاجم والمحجوم، پشنا لگانے والا اور جسے پشنا لگوایا جا رہا ہے دونوں کا روزہ ختم ہو گیا۔ یعنی اسی طرح اگر بہت زیادہ آدمی کا خون نکل جائے تو بہت زیادہ خون نکلنے کی صورت میں بھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی سمجھیے مثال کے طور پر کسی کو آج خون دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آدمی گیا اور خون دے رہا ہے کسی مریض کو، کسی بیمار کو بہت زیادہ خون نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
آدمی اگر دیکھے کوئی مریض ہے اور مر رہا ہے، بہت پریشان ہے، تو ایسی صورت میں اس روزدار کو چاہیے کہ وہ خون دے اور اس دن کا روزہ ختم کر دے اور اس دن کا روزہ قضا کر لے۔ ہاں اگر تھوڑا بہت خون نکل جائے، ہلکا سا خون نکل جائے، یا ناک سے تھوڑا خون نکل جائے، انجیکشن دینے پر تھوڑا خون نکل جائے، کچھ مار لگنے پر تھوڑا خون نکل جائے، اس طرح کم مقدار میں خون نکلنے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بہت زیادہ مقدار میں آدمی کا خون نکلنے سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس آدمی کو چاہیے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے۔ اور چھٹی چیز جو ایک روزدار کے روزے کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من درعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء فلیقضی، کہ جسے قے آ جائے یعنی خود بخود آ جائے تو اس آدمی پر قضا نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کر قے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی پر اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس دن کا روزہ اسے قضا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر اگر عمدن قے کرتا ہے تو۔ اور ساتویں اور آخری چیز جو ایک روزدار کے روزے کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے حیض کا خون نکلنا۔ عورت کے ساتھ کا معاملہ ہے، اگر عورت کو حیض کا خون آ جاتا ہے، ماہواری کا خون، مہینے میں ایک مرتبہ 5-6 دن 7 دن جو خون آتا ہے فطری خون، اس خون سے آنے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے بھی آ جائے تب بھی اس کا روزہ اس دن کا ختم ہو گیا، اور جتنے روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں رمضان کے بعد، آئندہ رمضان آنے سے پہلے عورت کو چاہیے کہ وہ اس روزوں کا قضا کر لے۔ حضرات، یہ رہی وہ چیزیں جن سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ آدمی اگر کسی مجبوری میں کھا رہا ہے، کسی عذر کی وجہ سے کھا رہا ہے تو اس دن کا روزہ ٹوٹ گیا اور اسے قضا کرنا چاہیے۔ لیکن آدمی کے پاس اگر مجبوری نہیں ہے، آدمی کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری نہ ہونے کے باوجود بھی اگر آدمی کھاتا ہے پیتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ کفارے کے ساتھ ساتھ جس وقت وہ کھایا ہے اس کے بعد سے شام تک وہ بھوکا رہے، نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، کیونکہ اس نے روزے کی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ ہاں اگر آدمی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے دن بھر کھا سکتا ہے، شام تک اب کھاتے پیتے رہ سکتا ہے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر ڈوب رہا ہے اور اسے بچانے کے لیے جانا ہے اور یہ روزے کی حالت میں ہے، اور اگر اس آدمی پر یہ ضروری ہو گیا کہ اس کے منہ سے پانی نکالنا ہے اور وہ پانی اس کے منہ میں بھی چلے جا رہا ہے، اس طرح مجبوری کی حالت میں روزہ توڑ رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ قضا کر لے، شام تک وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کھاتا ہے پیتا ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے روزے کی حرمت کا خیال نہیں کیا، اس لیے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ شام تک بھوکا رہے اور اس دن کا روزہ قضا کر لے۔ حضرات، یہ رہی وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیا ہر کسی کا ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ہر کسی کا نہیں ٹوٹتا۔ اس کے لیے 3 شروط ہیں، اگر یہ 3 شروط پائے جاتے ہیں تبھی اس آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ وہ 3 شروط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو، آدمی کے پاس اس بات کا علم ہو کہ یہ 7 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، اس کے پاس یہ علم نہیں کہ بہت زیادہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کے پاس علم نہیں کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معلوم ہوا کہ علم ہونا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول کر کوئی کام کر لیں یا غلطی سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اے اللہ ہماری گرفت نہ کر۔ اور اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے لیس علیکم فیما اخطأتم بہ، اگر تم غلطی سے کوئی ایسی غلطی کر دو
علم نہ ہونے کی وجہ سے تو تم پر کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی آدمی کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں، اس وجہ سے آدمی جو ہے روزہ توڑ رہا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ختم نہیں ہوا اور اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن علم ہونے کے باوجود اس طرح کر رہا ہے تو اس پر کفارہ یا اس دن کا روزہ قضا کرنا ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آدمی ذاکر ہو، یعنی اسے یاد ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہے. لیکن اگر آدمی بھول گیا کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، بھول کر اگر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. معلوم ہوا کہ اگر آدمی بھول کر کھا لے، بھول کر پی لے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ پہلی چیز یہ ہوئی کہ آدمی کے پاس علم ہو. آدمی کے پاس علم ہو. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہمارے یہاں عادت پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے پانی پینا شروع کرتے ہیں، پانی سے سحری کا اختتام کرتے ہیں. جبکہ فجر کی اذان جیسی شروع ہو جائے، فجر کی اذان کا وقت جیسے ہی ہو جائے، روزدار کو چاہیے کہ وہ سحری سے رک جائے. ہاں، اگر اس کے ہاتھ میں یا اس کے پلیٹ میں کوئی چیز ہے تو اسے مکمل کر لے. لیکن اگر سحری ختم ہو گئی تو سحری ختم کر دینا چاہیے. جیسی ہی اذان سنائی دے رہی ہے، جیسے ہی وقت ہو گیا، اسے سحری روک دینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ سحری ہو گئی، ختم ہو گیا، اذان بھی نہیں ہوئی. ہاں، جیسی اذان ہو رہی ہے فوری جاتے ہیں ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں. ہاں، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کر رہے ہیں یا کر رہے تھے تو ان کا روزہ صحیح ہے، اب تک کے روزے انشاءاللہ صحیح ہیں. لیکن اب علم آ گیا، علم آنے کے باوجود بھی اگر اذان سننے کے باوجود بھی جا کر پانی پیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس دن کا روزہ دوبارہ قضا کرے. پہلی چیز علم کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آدمی کے پاس اسے یاد ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، اور تیسری چیز یہ کہ آدمی مختار ہو، یعنی اسے مجبور نہ کیا جائے. آدمی کو اگر مجبور کیا جائے روزہ توڑنے پر تو ایسی صورت میں اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے اور بھولنے پر معاف کر دیتا ہے، اور جس چیز پر انہیں مجبور کیا جائے اس چیز کو اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے کلمہ کفر ادا کرنے پر، اسے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ کفر ادا کرو، یا اسے کہا جا رہا ہے کہ روزہ توڑو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، اس طرح مجبور کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں اسے مجبور کرنے پر اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی آدمی جان بوجھ کر کوئی مجبوری نہ ہو اس کے باوجود وہ روزہ ختم کرتا ہے تو ایسی حالت میں آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین شروط ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے. ایک تو اس کے پاس علم ہو کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اسے یاد ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہے. تیسری چیز یہ کہ اس کے پاس اختیار ہو، یعنی اسے کوئی روزہ توڑنے پر مجبور نہ کرے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ بعض چیزیں کیا ہیں؟ جیسے سرما لگانا ہوا، اسی طرح آنکھ میں یا کان میں کوئی دوائی ڈالنا، اس سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح ناک میں دوائی ڈالنا، ناک میں دوائی ڈالتے وقت اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ ناک میں جو دوائی ڈال رہے ہیں وہ معدے تک نہ پہنچے. معدے تک اگر پہنچ جاتی ہے وہ دوائی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس کی دوائی معدے تک نہیں پہنچتی، حلق کے نیچے اندر نہیں اترتی، تو ایسی صورت میں اس دوائی سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح آدمی خوشبو سونگھتا ہے، خوشبو سونگھنے سے، دھواں سونگھنے سے اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آدمی کو چاہیے کہ بہت زیادہ نہ سونگھے کہ وہ اس کے معدے کے اندر وہ اتر جائے، اس کا وہ آدمی خیال رکھے. اور تیسری چیز کہ اگر آدمی کلی کرتا ہے، کلی کرنے سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح آدمی مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بعض وہ چیزیں رہی جن سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور آدمی اپنی پیاس کو
گرمی کو ختم کرنے کے لیے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے سر پر خوب پانی بہا لے۔ سر پر خوب پانی بہانے سے ایک روزدار یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی پیاس میں کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی پیاس ہلکی ہو جاتی ہے، اور اسے جو گرمی لگی ہے وہ گرمی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سر پر خوب پانی اگر بہاتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے بھی آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.